تاشقند، ڈھاکہ، کارگل اور کشمیر کے بعد ایوب، یحییٰ، نواز شریف اور مشرف۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 14 اپریل 2017۔ تھوڑے دن پہلے ہی اقوام متحدہ میں امریکہ کی بھارتی نژاد سفیر نکی ہیلی کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی کہ پاک بھارت کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے، اس لیے امریکہ کسی بڑے ناخوشگوار واقعے کے ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی خود مذاکرات کا حصہ بنے گا۔ امریکی سفیر کو شاید یہ معلوم تھا کہ ان کے اس بے وقت کے اچانک بیان پر لوگ حیران ہوں گے، اسی لیے انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ کسی کو اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن امریکی سفیر کا مذکورہ بیان اس وقت بالکل بھی عجیب نہیں لگا جب یہ خبر سامنے آئی کہ پاکستان میں انڈین نیوی کے حاضر سروس سینئر افسر کلبھوشن یادو کو جاسوسی اور دہشت گردی پھیلانے کے جرم میں سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ بہت کم سوجھ بوجھ رکھنے والے بھی بہت زیادہ جان سکتے ہیں کہ اس پر بھارت کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ شاید اسی لیے دو ہمسایہ نیوکلیئر طاقتوں کو براہ راست تصادم سے روکنے کے لیے امریکہ نے وقت سے پہلے ہی مندرجہ بالا بیان کی حد تک ٹھنڈے پانی کا چھڑکاؤ شروع کر دیا۔ یہ علیحدہ بات کہ امریکہ پاکستان کو ٹھنڈا رکھنے اور انڈیا کو راہ راست پر نہ لانے کی روایتی پالیسی پر ہی کاربند لگتا ہے۔ کلبھوشن یادو کی سزا پر بھارتی رد عمل فطری سے زیادہ بی جے پی کے مزاج کے مطابق سیاسی پوائنٹ اسکورنگ بھی تھا، کیونکہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا سفارتی آداب سے بالا بیان دو طرفہ تعلقات کو سنگین ترین اور ناقابل واپسی حد تک لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کلبھوشن یادو کے معاملے سے جڑے تازہ ترین حالات کا تجزیہ کریں تو درج ذیل نکات بہت اہم ہیں۔ اس معاملے پر بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے پاکستان کے لیے دھمکی کا وہی لہجہ اپنایا جو 9/11 کے بعد اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے اپنایا تھا، لیکن سشما سوراج کو معلوم ہونا چاہیے کہ نہ تو وہ امریکی وزیر خارجہ کولن پاول ہیں اور نہ ہی اس وقت پاکستان میں پرویز مشرف کی حکومت ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان کسی بھی دوسرے ملک کی بہت سی باتیں خیر سگالی کے طور پر نظر انداز کر سکتا ہے، مگر انڈین دھمکی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کلبھوشن یادو کے معاملے پر بھارت کا غصہ اور جاہ و جلال پاکستان کو تو شاید نقصان نہ پہنچا سکے، مگر بیچارے انڈین مسلمانوں کے لیے ایک نیا عذاب ضرور لائے گا۔ لیکن اس مرتبہ انڈین مسلمان گائے بکریوں کی طرح انڈین فورسز کے ہاتھوں کٹ جانے کی بجائے کشمیریوں کی ہمت سے حوصلہ لے کر مزاحمتی رویہ اختیار کریں گے، اور عین ممکن ہے رفتہ رفتہ پورے انڈیا میں انڈین مسلمانوں اور عیسائیوں سمیت دوسری مظلوم اقلیتیں انڈین ہندو ذہنیت کے ظلم کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دیں۔ کلبھوشن یادو کے معاملے پر اگر انڈین فورسز LOC اور مشرقی سرحد پر کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہیں تو ان کا درپردہ مقصد پاک فورسز کی توجہ مغربی سرحد سے ہٹانا ہوگا تاکہ پاک افغان بارڈر کے راستے رو کے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کیا جا سکے۔ کلبھوشن یادو کے معاملے میں انڈین ایکسپریس میں شائع ہونے والی تازہ ترین معلومات کے مطابق نئی دہلی میں موجود ایرانی سفیر نے بھارتی حکام کو ایران میں کلبھوشن یادو کی مشکوک سرگرمیوں کے حوالے سے غیر رسمی طور پر بہت پہلے آگاہ کیا تھا۔ انٹرنیشنل فورم پر ایران کی اس نشاندہی کو بہت زیادہ اجاگر کرنا انڈین پروپیگنڈے کا مؤثر جواب ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران آگے بڑھ کر پاکستان کے حق میں یہ گواہی کھلم کھلا دے گا؟ کلبھوشن یادو کے معاملے میں بین الاقوامی سطح پر انڈین دھمکیوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے چین کا کوئی بیان یا روس کی پاکستان کے حق میں کسی بھی قسم کی غیر روایتی موومنٹ اصل توڑ ہو سکتی ہے۔ کلبھوشن یادو کے معاملے میں انتہائی سزا کا اعلان کرتے ہوئے پاک فوج نے ہر قسم کے مضمرات کو ضرور مد نظر رکھا ہوگا اور اس پر خوب ہوم ورک بھی کیا ہوگا،
جبکہ سشما سوراج کی تازہ دھمکی کے پیچھے انڈین فورسز کے ہوم ورک کی بجائے ڈرا دھمکا کر چالو طریقے سے کام نکالنے کی پالیسی زیادہ نظر آتی ہے۔ کلبھوشن یادو کی سزا کے اعلان سے پہلے امریکہ کی طرف سے دیے جانے والے مذکورہ بیان کی تشریح اس طرح بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ انڈین جاسوس کو سزا سنانے کے اگلے ہی روز پاکستان میں امریکی سفیر کی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی خبر سامنے آئی، جبکہ یہاں ایک اور امر بھی غور طلب ہے کہ امریکی سفیر کی اس دوران وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کی کوئی خبر سامنے نہیں آئی۔ پاک فوج گزشتہ 15 برسوں سے حالت جنگ میں ہے، اس لیے اسے نہ تو ماڈرن جنگ کی نہ تجربہ کاری ہے اور نہ ہی اسے جنگ کے نام پر خوفزدہ کیا جا سکتا ہے۔ البتہ انڈین فوج کئی دہائیوں سے انیکٹو ہونے کے باعث ماڈرن جنگ میں نا تجربہ کار ہے۔ ہاں، یہ بات ماننے والی ہے کہ انڈین فوج نے نہتے کشمیریوں کو گولیاں مارنے کا بہت زیادہ تجربہ حاصل کیا ہے۔ اس کا ثبوت کشمیر میں متعین ایک حاضر سروس انڈین میجر گورو آریہ نے اپنی حالیہ ٹویٹ میں لکھا کہ سری نگر میں انڈین آرمی ڈپلائیڈ نہیں ہے کیونکہ ہم آرمی کے ابتدائی ٹولز یعنی لاٹھیاں، شیلڈز اور پیلٹ گنز وغیرہ زیادہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ جب کشمیری ہم پر پتھر پھینکتے ہیں تو ہم انہیں بس سیدھا گولی مار کر قتل کر دیتے ہیں۔ کلبھوشن یادو کے پاس اپنی سزا کے خلاف اپیل کرنے کے فورمز موجود ہیں، جن میں ملٹری اپیلیٹ کورٹ، چیف آف آرمی اسٹاف، سپریم کورٹ اور صدر مملکت شامل ہیں۔ ان میں صرف سپریم کورٹ ایسی جگہ ہو سکتی ہے جہاں کلبھوشن یادو کو کوئی ریلیف مل جائے۔ اگر ملٹری اپیلیٹ کورٹ، چیف آف آرمی اسٹاف اور سپریم کورٹ سے کلبھوشن یادو کی انتہائی سزا میں کوئی کمی نہ ہوئی تو سارا معاملہ صدر مملکت کے کھاتے میں آئے گا۔ صدر مملکت کی طرف سے کسی بھی بنیاد پر کوئی بھی ریلیف دراصل سول حکومت کی دانستہ کوشش سمجھی جائے گی، جس کا سارا بوجھ وزیر اعظم نواز شریف کے اوپر ہوگا۔ ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی اہم تنازع پر اگر پاکستان پیچھے ہٹا یا تنازع کو نظر انداز کر کے خیر سگالی یا دوستی کے نام پر آگے بڑھا تو اس وقت کے پاکستانی حکمران زیادہ دیر اقتدار میں نہیں رہے۔ مثلاً فیلڈ مارشل ایوب خان 1965 کی جنگ کے بعد بھارت کے ساتھ تاشقند معاہدے کے بعد اقتدار میں نہیں رہے، جنرل یحییٰ خان 1971 میں بھارت کے ہاتھوں سقوط ڈھاکہ کے بعد اقتدار میں نہیں رہے، وزیر اعظم نواز شریف 1999 میں کارگل کے واقعے کے بعد اقتدار میں نہیں رہے، اور اسی طرح جنرل پرویز مشرف مسئلہ کشمیر پر اپنا نیا فارمولہ لانے کے بعد رفتہ رفتہ 2008 میں اقتدار سے باہر ہو گئے۔ شکریہ، دی اینڈ۔